مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین، ہجرت کا نواں سال، ہجرت کے نویں سال بہت سے واقعات پیش آئے جن میں سے چند اہم درجے ذیل ہیں۔ ایک زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عاملین کا تقرر عمل میں آیا، یعنی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنا ہے تو کن قوم کو کام کرے گا، ان عاملین کا تقرر 90 ہجری میں پیش آیا۔ دوسری بات، بارگاہ اقدس میں وفود کی حاضری 90 ہجری جیسے ہی لگی، بڑے بڑے قبائل وفود در وفود، فوج در فوج دائر اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے، اس کا تذکرہ۔ تیسری بات، حاتم طائی کے صاحبزادے کا اسلام لانا بھی 90 ہجری میں پیش آیا۔ چوتھی بات، غزوہ تبوک میں قیصر روم کا صلح پر آمادہ ہونا بھی 90 ہجری میں پیش آیا۔ آئیے سب سے پہلی بات، عاملین زکوٰۃ کا تقرر سن 9 ہجری ماہ محرم الحرام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے عاملین کا تقرر فرمایا اور انہیں قبائل کی طرف روانہ فرمایا، یعنی بعض لوگوں کو اس بات پر انتخاب کیا گیا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ فلاں 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 قبیلے پر جا کر ان کے صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کر کے لانا ہے۔ غزوہ تبوک ملک شام اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ایک شہر کا نام ہے، ملک شام اور مدینہ منورہ کے درمیان، جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ عظیم غزوہ تبوک اسی مقام پر رونما ہوا۔ تبوک دراصل وہاں پر موجود ایک قلعے کا نام تھا، اسی مناسبت سے اس علاقے کو تبوک کہا جانے لگا، اور بعض روایات کے مطابق تبوک پانی کے ایک چشمے کا نام تھا۔ یہ عظیم الشان غزوہ ہجرت کے 90 سال واقع ہوا اور اس وقت اہل اسلام کو اسرت و تنگی کی صورتحال درپیش تھی۔ بڑی جو ہے فقر و فاقہ کا معاملہ چل رہا تھا، قید سالی کا معاملہ تھا، تنگی تھی، اسرت تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، ہر طرف اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، اسی لیے اس کو غزوۃ العسرا بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ تبوک میں بھی منافقین نے اپنی فتنہ پروری اور شرانگیزی کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ اپنی تمام تر سازشوں میں اکثر ناکام و نامراد رہے اور ان کی ذلت و رسوائی آشکار ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ فاضحہ، یعنی منافقین کو رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علتیں اور اسباب کیا ہیں، یہ غزوہ کیوں واقع ہوا، اس میں بتایا جا رہا کہ ملک روم اس وقت ایک بڑا سپر پاور ملک تھا۔ روم کا سربراہ قیصر، جو عرب کے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا، وہ دین اسلام کی صداقت و حقانیت سے فکر مند تھا کہ لوگ اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس دین کے اتحاد و اتفاق سے لوگ وابستہ ہو رہے ہیں، اور اس کی صلح جوئی و امن پسندی کے باعث اس کی روز افزوں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ اسلام کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو گیا تھا اور اسلام کی ترقی کو اپنی مملکت اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ قیصر روم نے اپنے زیر اقتدار ملک کے شام کے حاکم کی حمایت حاصل کی، رومی سلطنت کی سرحد پر آباد قبائل کی مدد سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ناپاک ارادہ کر لیا۔ ملک شام کے تاجرین جو بغرض تجارت مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے، ان کے ذریعے مدینہ طیبہ منورہ میں قیصر روم کے ناپاک عزائم کی اطلاعات ملی کہ وہ دین اسلام کو مٹانے اور اس کے پیروکاروں کے خاتمے کے لیے جنگی تیاری کر چکا ہے اور فوج لے کر نکلنے والا ہے۔ یہ اطلاعات مدینے میں پہنچائی گئی۔ قیصر روم نے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہا کہ اگر اس اسرت و تنگی کے دور میں مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا جائے تو مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، اس طرح سے ہم انہیں شکست سے دوچار کریں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقائے امن و سلامتی کے پیش نظر یہ اقدام کیا کہ حق کے خلاف اٹھنے والے اہل روم کے فتنہ و فساد کی سرکوبی کرتے ہیں، جس کے لیے آپ نے ان سے مالی کا آرائی کا اعلان فرمایا۔ یعنی جبکہ تندرستی ہے، اسرت ہے، فقر و فاقہ ہے، ساز و سامان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جو روم کا بادشاہ تھا اس کا ناپاک ارادہ تھا،
اور انسانیت کو مٹانا چاہتا تھا، حق والوں کو مٹانا چاہتا تھا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی کا آرائی کا اعلان فرما دیا۔ یہی ضروری تھا، ورنہ یہ چیزیں عام ہوتی جاتی کہ جو مال والا ہے، طاقت والا ہے، وہ طاقت کا فائدہ اٹھاتا۔ لہٰذا حق کے لیے آپ نے مالی کا اعلان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ چشم مبارک کے اشارے پر جان نثار کرنے والی وفا شعار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یک لخت تیار ہو گئے۔ موجودہ موسم کی نوعیت اور سخت حالات کا لحاظ کیے بغیر جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے اور رخت سفر باندھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ حالات تو ایسے تھے کہ انسان کے لیے اس موسم گرما میں سفر کرنا اور اس کی صعوبتیں برداشت کرنا انتہائی مشکل امر تھا۔ گرم ریت سے گزرنا اور 1000 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنا نہایت مشقت کی بات تھی، اور یہ ان کے لیے بڑی بلند ہمتی والا کام تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جنگ کے لیے ایک ایسے وقت کوچ کرنا تھا جس میں باغات پک کر تیار ہو چکے تھے اور صرف درخت سے کھجور نکالنا ہی باقی تھا، اور یہ ایک امتحانی معاملہ ہو گیا۔ یعنی ایک طرف تندرستی ہے، وسعت ہے، فخر و فاقہ ہے، ایک طرف جو ہے باغات پک چکے ہیں، اب کھجور لینے کا وقت ہے۔ ایسے حالت میں اعلان جنگ ہو رہا ہے، مالکی کی طرف جانے کا حکم ہوتا ہے، تو یہاں پر امتحانی معاملہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ قربانیاں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر تھی، محض دین حق کی بقا اور اقدار انسانیت کی حفاظت و صیانت کی خاطر تھی، اور یہ کہ قتل و غارت گری و فتنہ فساد کا خاتمہ کر دیا جائے اور امن سلامتی کی بحالی ہو، بس یہی ان کا مقصود تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باغات پک چکے ہیں، کھجور نکالنا ہے، حالات بڑے تنگ ہے، بس اللہ اس کے رسول کے حکم پر جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانی کی ساتھ قربانی دیکھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے کوچ کرنے کا حکم فرمایا، وہیں یہ اعلان بھی فرمایا کہ اس جنگ کی تیاری اور اس کے لیے درپیش وسائل و اسباب کی فراہمی کے لیے مالی تعاون پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اسباب کی فراہمی کے سلسلے میں جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جذبہ ایثار و قربانی کی عظیم مثالیں پیش کی، جن کی تاریخ انسانی میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ہمراہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب کے وہ تمام قبائل بھی شریک ہوئے جو دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی خدمت اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی نگہداشت کے لیے اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت کے سلسلے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقرر فرمایا، اور مدینہ منورہ کے جذب و نصب کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول فرمایا۔ اس پر منافقین نے اپنی دشمنی جاری رکھتے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا دی کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ معاذ اللہ لشکر اسلام کے لیے ایک بوجھ ہے، اور اس طرح دوسری باتیں بھی آپ سے متعلق کی گئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا، آپ فوراً مصلح ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ساتھ چلنے کی درخواست پیش کی، اور عرض کیا کہ مجھ سے متعلق غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق جھوٹے ہیں، میں نے تمہیں خاندان رسالت کی نگرانی کے لیے اور کمزور و ضعیف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اسی سفر کے دوران قوم ثمود کے علاقے ہجر سے گزرنا ہوا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سفر تبوک میں اسلامی قافلے کا گزر مقامی ہجر سے ہوا، جہاں زمانہ قدیم میں قوم ثمود آباد تھی، جس پر سخت عذاب نازل کیا گیا تھا اور وہ ہلاک و برباد ہو گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے علاقے میں مت داخل ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ زیبا پر کپڑا ڈال لیا اور سواری مبارک کو تیزی سے آگے بڑھایا، کیونکہ یہ وہی مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا۔
حضرت شیخ الاسلام علی باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان نے اس واقعے سے اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کیا، اور اس سے میلاد شریف کی ہر سال خوشی و مسرت کے اظہار کرنے پر استدلال فرمایا۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں، جب عذاب کی نحوست اتنے زمانے تک باقی رہ سکتی ہے تو جس دن اللہ کے حبیب حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری کائنات میں انوار و برکات کی بارش ہوئی، اس دن کے انوار و برکات کا اثر ہر سال کیوں کرنا ہوگا؟ لہذا عذاب کئی زمانے پہلے ہوا تھا تو وہاں پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلنے کا حکم دیا، اپنے رخ انور پر جو ہے کپڑا ڈال دیا، تو بتانا یہی مقصود ہے۔ حضرت بانی جامعہ اصلاح کرتے فرماتے ہیں تو جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پیدا ہوئے، کیا اس کا اثر، کیا اس کی برکات، کیا اس کے انوار ہر سال ہمیں میسر نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور اس کے جو ہے برکات اور فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ لہٰذا اس مالکے میں سفر کے دوران فرمایا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے لشکر اسلام سے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل تم تبوک پہنچنے والے ہو، وہاں تمہیں ایک چشمہ ملے گا، لیکن کوئی شخص اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ حضور کی یہ تاکید۔ دوسری روز جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چشمے کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس چشمے کا پانی طلب فرمایا اور اپنا چہرے مبارک اور دست اقدس دھویا۔ اس پانی کو برکت سے نوازنے کے لیے اس نے کلی فرمائی، حکم فرمایا کہ اسے چشمے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے مبارک پانی کی برکت سے وہ چشمہ پانی سے ابلنے لگ گیا اور 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسے سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دھویا ہوا پانی اور دست اقدس دھویا ہوا پانی کی برکت یہ ہوئی کہ چھوٹے سے چشمے سے 30,000 پر مشتمل افراد وضو کیے، غسل کیے، پانی پیے، اپنے گھٹنوں کو پانی پلائے، تمام چیزوں سے پانی وہ سیراب ہو گئے۔ یہ برکت ہوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور چہرے مبارک کے دھوئے ہوئے پانی سے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ جب تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام ایک مکتوب گرانی روانہ فرمایا۔ ملک کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے لیے آپ نے مکتوب روانہ فرمایا۔ رومی سلطنت کی سرحد پر اسلامی لشکر کے آنے کی جو ہی خبر پہنچی، رومی فوجیں اہل حق کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، مان لیا کہ ہم ہار گئے۔ اس طرح یہ غزوہ بغیر کسی لڑائی کے اختتام کو پہنچا، جس کے نتیجے میں سرحد پر آباد کئی قبائل نے اہل اسلام سے صلح کی پیشکش کی اور یہ سب اطاعت گزاری پر راضی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ دومت الجندل کی طرف روانہ فرمایا اور دومت الجندل کے حکمران کا قلعہ قبضے میں آ چکا تھا۔ قلعے کے حکمران کو گرفتار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پروانہ امان عطا فرمایا اور ان پر جزیہ مقرر فرمایا۔ غزوہ تبوک کے سارے واقعے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اسلام کی صداقت و حقانیت ظاہر ہوگی اور اس کا رحم و کرم اور امن پسندی واضح ہو جائے گی کہ غزوہ تبوک کی تیاری پہلے رومیوں نے کی تھی، مسلمانوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے پہلے کی تھی، اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ناپاک عزم رومیوں نے کر دیا تھا۔ پھر مسلمان ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کرنے کی غرض سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور اس وقت مسلمانوں کو پریشان کن حالات کا سامنا تھا، اس کے باوجود انہوں نے تمام مشاکل و مصائب برداشت کیے اور عرب کے لق و دق صحراؤں سے گزرتے ہوئے یہ سفر طے کیا۔ بظاہر اس کے پیچھے انہیں کوئی دنیاوی منفعت کی تمنا تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی حرص نہیں تھا، بلکہ اس غزوے کی تیاری کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے حتی المقدور رقم اور اثاثہ جمع کیا۔ اس جذبے کے پیچھے کیا عوامل کارفرما تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی تھی، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور ان کے پیش نظر انسانیت کی بقا مقصود تھی، یعنی ظالموں کو ختم کر، ظالموں کا ظلم ختم کر دیا جائے، ان کا یہی مقصد تھا، کیونکہ رومیوں کا مقصد مسلم معاشرے کا خاتمہ کرنا تھا۔ حضرات صحابہ کرام اس کے لیے اپنی جانی و مالی قربانی پیش کرنے بروقت تیار تھے۔
اور جب یہ کاروان امن تبوک پہنچا تو رومیوں نے خود بخود اپنی شکست تسلیم کر لی۔ آج اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام جبر و قہر سے اور بزور شمشیر تلوار کے دم پر پھیلا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے والوں کے لیے بطور جواب یہی کافی ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مقام تبوک پہنچے، دشمن نے اپنا دم توڑ دیا تھا تو لشکر اسلام نہ ان پر حملہ آور ہوا نہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی، حالانکہ دشمن اسلام کے خاتمے کا عزم کر چکا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین تھی کہ آپ نے اتنے خطرناک دشمن کے خلاف کسی کارروائی کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت نواز پہلوؤں پر مبنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نور اسلام عالم عرب سے ہوتا ہوا اطراف و اکناف کے شہروں میں داخل ہو گیا، اس نے لوگوں کے دلوں کو روشن و منور کر دیا۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں بلکہ پاکیزہ اخلاق کی اور عمدہ کردار کی ضرورت ہوئی ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ و صفات عالیہ کی عظیم بلندیوں کی انتہا پر متمکن ہیں، اس لیے اسلام کا پیغام اقطاع عالم میں پہنچنے کے لیے سرحدی رکاوٹیں حائل نہ ہو سکی۔ حضور کیونکہ اسلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک روشن پیام کا نام ہے۔ اسی طرح اسلام کی مبارک تعلیمات روز افزوں عام ہوتی جا رہی ہے، اپنے انوار کو اقطاع عالم میں بکھیرتی رہتی ہے اور مسلسل لوگوں کے قلوب اس کے انوار سے منور ہوتے رہتے ہیں۔ اسی دوران مسجد زرار اس کی نظامی کا کارروائی کا فتح مکہ کے ساتھ ہی عرب کے قبائل سے بڑی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اسلام کے انوار سے دور دراز علاقے منور ہوئے۔ منافقین مدینہ منورہ میں یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ جب قبیلہ بنی عمر بن عوف نے ایک مسجد کی تعمیر کی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مسجد میں نماز ادا فرمانے کے لیے دعوت دی تو منافقین نے کہا ہم بھی ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ ابو عامر فاسق نے منافقین سے کہا تم اپنی مسجد تعمیر کرو اور اس میں جو کچھ ہتھیار ہے تیار کر کے جمع کر سکتے ہو کرو، میں قیصر روم کے پاس جا رہا ہوں، روم سے ایک زبردست لشکر لے آؤں گا اور تمام مسلمانوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ اس کا ارادہ تھا۔ منافقین نے جب مسجد زرار کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے محض مسلمانوں کو دھوکا اور نفاق کو چھپانے کے ارادے کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے در اقدس سے روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابھی سفر کے لیے نکل چکے ہیں، جب واپس آئیں گے اور اگر اللہ چاہا تو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت مدینہ طیبہ کے قریب مقام ذی آبان میں منافقین اور ان کی مسجد کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اس میں فرمایا گیا منافقین میں سے وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اہل اسلام کو نقصان پہنچانے اور کفر کی مدد کرنے اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اس شخص کی گھاٹ کی جگہ فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے لڑتا رہا ہے، اور وہ ضرور بھی ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے مسجد بنا کر اچھائی کا ہی ارادہ کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی اس میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طرح پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد زرار کو جلا کر منہدم کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی زمین کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے مقرر کی گئی۔ سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ انسانی معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہے، محبت و الفت اخوت و بھائی چارگی کی عام کرنے والا ہے اور امن و سلامتی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عظیمہ و صفات جمیلہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ اسلام کے نورانی دامن سے وابستہ ہونے والے ہر شخص نے آپ کے اخلاق حسنہ سے روشنی حاصل کی اور اس نے کردار و پرکشش گفتار کی بدولت حلقہ و گوش اسلام ہوئے۔
منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی منافقانہ مضبوط حرکتیں کرتا رہا، غزوہ احد ہو یا غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ تبوک، ہر وقت اپنی خود سے باطل المعانی دانہ رویہ کو ظاہر کیا، اہل اسلام کے رشتے اخوت و محبت ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کے اتحاد و اتفاق کے مضبوط اور مستحکم قلعے میں درانے ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ غزوہ بنی مصطلق کے بیان میں گزر چکا ہے۔ ہجرت کے 90 سال عبداللہ بن ابی بیمار ہو گیا، جو منافقین کا سردار ہے وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی قیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور کے اخلاق پر قربان جائیے، عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار ہے، ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، ہر ممکنہ کوشش کرتا رہا، جب وہ بیمار ہو گیا تو حضور اس کی قیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کے انتقال پر آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کی خبر پر تشریف لائیں اور کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عنایت فرمائیں۔ چنانچہ جب اس کی موت واقع ہو گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش ہے کہ منافق کے لیے قمیص مبارک عطا نہ فرمائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس منافق کو میری قمیص مبارک سے فائدہ تو نہیں ہو پہنچے گا، لیکن اس کی بدولت 1000 منافقوں کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مستقبل پر تھی، آنے والی واقعات پر تھی، حضور جانتے تھے وہ منافق ہے، پھر بھی اس کو جو آپ نے قمیص عطا فرمائی تو حضرت عمر سے فرماتے ہیں، عمر تم جانتے نہیں اس قمیص سے انہیں کو فائدہ پہنچے گا جو حضور سے محبت کرتے ہیں، اس قمیص سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو حضور سے منافقت رکھتا ہے یا بغض و اطمینان رکھتا ہے، جو محبت نہیں رکھتا اسے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اس سے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ 1000 منافقین کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا حضرات سامعین، چنانچہ انتقال پر اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، بعد میں منافقوں کی نماز جنازہ وغیرہ کی ممانعت کا حکم نازل ہو گیا، بعد میں جو ہے ممانعت آئی قرآن پاک میں لا تصلی علی احد منهم مات علی قبرہ، یعنی منافقین کے بارے میں آ کے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر منافقوں نے جب یہ حالت دیکھی کہ ملعون زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا اور اب مرنے کے وقت آپ ہی کا سہارا لے رہا ہے، تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ آخری وقت تڑپنے کے بجائے زندگی ہی میں اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا بہتر ہے، جو دنیا اور آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اس وقت 1000 منافقین حلقہ بہوش اسلام ہو گئے، 1000 منافقین مسلمان ہو گئے۔ سارے عالم میں اسلام قتل و غارت گیری سے نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی اخلاق عظیمہ سے پھیلا، اس کے انوار دنیا کے ہر خطے کو روشن و منور کرنے لگے۔ دین اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دین تیر و تبر اور تلوار کے دم پر پھیلا اور اس کے پیروکاروں نے تشدد کے ذریعے اس کی تبلیغ کی، بالفرض اگر ایسا ہی ہوتا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف فتنہ پروری اور شرمگیزی کرتے رہے، ان سے جبراً اسلام کو کروایا جاتا تھا، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کی موت کا واقعہ سن 9 ہجری کا ہے۔ ہجرت کے بعد اتنے طویل عرصے تک اس کی فتنہ گیزی و شرارتوں کو برداشت کیا گیا، ورنہ ان فتنہ پرور منافقوں کی پہلے ہی سرخرو بھی کر دی جا سکتی ہے۔ 9 ہجری تک اسلام پورے طریقے سے پھیل چکا تھا، اقصائے عالم میں اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تمام قبیلے اسلام کا قبول کر چکے تھے، منافقوں کو چاہے اس وقت سزا دی جا سکتی تھی، موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا، مگر اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے پھیلا ہے۔ دراصل اسلام جبر و تشدد کا یکسر مخالف ہے، اسلام حسن کردار سے دلوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، امن و سلامتی پر مشتمل اپنی مبارک تعلیمات سے ہر کسی کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے سچے پیروکار غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند چیزیں 9 ہجری کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے،
10 ہجری کے بھی جو ہے بہت طویل واقعہ ہے، کچھ چند باتیں انشاءاللہ بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ حجۃ الوداع 10 ہجری میں پیش آئی۔ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام کی شرکت تھی۔ سن 10 ہجری کے واقعات میں اہم ترین و تاریخی واقعہ حجۃ الوداع ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر ہے۔ سفر حج کا اعلان، اس کے مقاصد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 10ویں ہجری میں سفر حج کا اعلان کیا گیا کہ اس سال ہادی کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حضرات صحابہ کرام نے سفر حج کا ارادہ فرمایا اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معیت میں حج ادا کرنے کا عزم فرما لیا۔ سفر حج کا بطور خاص اعلان کرنے کے اس کے کئی مقاصد تھے، اس میں سے ایک مقصد تو یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کی کثیر تعداد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسک حج ادا فرماتے ہوئے دیکھ لے اور دین اسلام کا یہ رکن یقین حج بیت اللہ شریف ادا کرنے کا صحیح طریقہ جان لے۔ اسی لیے آپ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو بھی ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو ودا کرتے وقت نصیحتوں سے بھی سرفراز فرمائیں، یعنی حضور کے آخری ایام تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی تھا، حج کے ارکان بھی لوگ دیکھ لے اور جو نصیحت کی جائے گی اس سے بھی وہ استفادہ کرے۔ حج کے مہینے کے قریب اہل اسلام فوج در فوج، جماعت در جماعت مختلف قافلوں میں مدینہ طیبہ پہنچنے لگے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تاکہ آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے ہوئے حج ادا کرنے کا شرف حاصل کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اقطار عالم میں رہنے والے اہل اسلام دور دراز مقامات سے حاضر ہوئے اور اس مبارک حج میں شریک ہوئے۔ حالانکہ اس زمانے میں سفر کے لیے سہولتیں بھی میسر نہیں تھی۔ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,14,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس موقع پر موجود تھے۔ حجۃ الوداع کے مختلف نام ہیں، حجۃ الوداع، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام۔ ان کے تمام معنوں کا بھی مقاصد ہے، لہذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جامع صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع اس کے بعد حاضر نہیں ہوا اور اس حج میں وہ دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ ان شرکت کرنے والوں میں اکثر حضرات کے لیے یہ ظاہری اعتبار سے آخری اور وداعی حاضری تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبے میں اپنی امت کو خطاب کر کے الوداع فرمایا تھا۔ دوسری بات، اس حج کو حجۃ التمام اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 ہجری ذی الحجہ وقوف عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری بیان فرمائی۔ اس سے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اسی مناسبت سے اس حج کو حجۃ التمام بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، اس حج کو حجۃ البلاغ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبوں میں احکام الہی پہنچائے اور تمام حاضرین سے تبلیغ رسالت پر گواہی طلب فرمائی، ان کو گواہ بنایا، پھر فرمایا اللہم اشہد فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اے اللہ تو گواہ رہے، جو شخص حاضر ہے چاہیے کہ وہ غائب شخص کے پیغام پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اس حج کو اس لیے جو ہے حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ تو چوتھی بات، اس حج کو حجۃ الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبے میں اسلامی احکام کا خلاصہ ذکر فرمایا اور اس کا لب لباب بیان فرمایا اور اسلامی تعلیمات کے ہر گوشے سے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب وہ اجمالی طور پر حجۃ الوداع کا جو ہے تذکرہ کر کے بات ختم کر دی جائے گی۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری ماہ ذی القعدہ کے آخری میں بروز جمعرات غسل فرمایا اور تہبند مبارک و چادر شریف زیبتن فرمائی، مسجد نبوی شریف میں نماز ظہر ادا فرمائی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے آگے 6 میل کے فاصلے پر اہل مدینہ کی میقات ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میقات پر احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، حج قران کی نیت سے تلبیہ پڑھا اور اپنی مبارک اٹھنی قصبہ پر سوار ہوئے۔ یعنی حج کے اقسام ہیں حج قران، حج تمتع، حج افراد، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ فرمایا، پھر بآواز بلند تلبیہ پڑھا
4 ذی الحجہ کی نماز فجر مکہ مکرمہ کے قریب مقام یزید طوا میں ادا فرمایا، پھر غسل فرمایا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاش کے وقت مسجد حرام میں تشریف لائے۔ حج قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں میقات سے حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کے نیت سے ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی وہ احرام کھولا نہیں جاتا، اسی احرام کی حالت میں عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، جب تک یہ دونوں عبادتیں ادا نہ ہوں احرام نہ کھولا جائے۔ قران کے معنی ہے ملانا، چونکہ ایک ہی احرام سے دو عبادتیں ادا ہوتی ہیں، یعنی حج قران یہ عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں نکالے جاتے اور احرام نہیں کھولا جاتا، بلکہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہتے ہیں، اور جب مناسک حج کی ادائیگی کے دن شروع ہوتے ہیں تو اسی احرام سے حج کرتے ہیں۔ البتہ احرام کا لباس تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی تبدیل کرنا الگ ہے، کھولنا الگ ہے، اس لیے اس حج کو حج قران کہتے ہیں، اور ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج قران کا ثواب حج تمتع اور حج افراد سے زیادہ ہے، اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا، اسی لیے فقہ حنفی میں آفاقی یعنی میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے حج قران ہی افضل ہے۔ لہذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کا آغاز فرمایا، حجر اسود کے سامنے تشریف لائے، حجر اسود پر دست مبارک رکھ کر اس کو بوسہ دیا، اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرمایا جس کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، یعنی دونوں شانوں کو جنبش دیتے ہوئے سینہ اٹھا کر قریب دم قدم رکھ کر جلد چلنا، جیسے پہلوان جنگل میں چلتا ہے، اور باقی 4 چکروں میں رمل کے بغیر طواف فرمایا۔ پھر حجر اسود کا استلام فرمایا، یعنی اس پر لب مبارک رکھ کر بوسہ دیا حجر اسود کو، کبھی اپنے دست مبارک سے چھو کر دست مبارک کو چوم لیا، اور کبھی اپنی عصائے مبارک سے اشارہ فرما کر عصا کو چوم لیا۔ طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر حجر اسود کا استلام فرمایا اور صفا کی جانب روانہ ہوئے، صفا و مروہ کی سعی فرمائی، یعنی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج قران تھا اور آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے ادائی عمرہ کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حج کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی زندگی سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔